آیت نمبر 86 بقیتُ خیرُلکم ان کنتم مؤمنین کے تحت ہم نے مولا امام زمان کی غیبت کے موضوع کو محور سخن قرار دیا، اور اس حوالے سے مختلف جہاز سے مختلف نکات آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ بالآخر مولا نے ہمیشہ پس پردہ غیبت نہیں رہنا۔ ایک دن یوسف زہرا یہ آفتاب ولایت جو ہے یہ غیبت کے بادلوں سے انشاءاللہ طلوع کرے گا۔ مولا کے ظہور کے حوالے سے عام طور پر ہمارے کچھ لوگوں کو ایک عادت ہے پیشین گوئیاں کرنے کی، اور یہ کہتے ہیں کہ بس یہی سال ہے، فلاں نشانی ظاہر ہو گئی، فلاں واقعہ جو ہے وہ رونما ہونے والا ہے، یا یہ کہتے ہیں ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے بس یہ جہان جو ہے یہ بدل رہا ہے اور یہ حالات وہی ہیں، بس عن قریب جو ہے امام کا ظہور ہونے والا۔ اور بعض تو مدت معین کرتے ہیں، مہینے کا نام لیتے ہیں، جی فلاں مہینے تک۔ حتیٰ اس میں دیکھتے ہیں کہ بعض اہل منبر خطیب حضرات جو ہیں وہ بھی اس طرح کی غیبی خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے مومنین، ہمارے تمام اہل تشیع وہ فوراً ایک انتظار کی حالت میں آ جاتے ہیں کہ بس، اور جب اپنے ٹائم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایک عجیب مایوسی سی چھا جاتی ہے۔ ہمارے ائمہ نے بہت سختی سے منع کیا ہے اس طرح کی پیشین گوئیوں سے، واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے قائم کی غیبت کے ختم ہونے کا اور ظہور کا کوئی دن معین نہیں کیا، نہ ہم کوئی سال معین کریں گے کہ بس مثلا 1000 سال بعد یا 500 سال بعد، یا اگر کوئی معین کر رہا ہے تو یہ 5ویں امام سے جب سوال ہوا کہ کون سا دن ہے یا آپ نے کوئی اس حوالے سے معین فرماتے ہیں، تو انہوں نے بہت ہی شدت سے 3 دفعہ کہا کہ اگر کوئی معین کرتا ہے اس کی تکذیب کرو، اسے جھٹلاؤ، اور اس کے مقام کو نہ دیکھو کہ وہ کس مقام پر فائز۔ سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ہم جب حالات دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مولا کیوں سختی سے منع کر رہے تھے، چونکہ وہ ظہور جو ہے وہ اپنی خاص شرائط پہ ہوگا۔ جب تک وہ شرائط ہمارے اندر نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوگی، اور اس وقت بھی دنیا میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی۔ اگر ہم علامتوں پر آ جائیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آخر الزمان ہے، یعنی اس کے بعد فقط زمانہ ظہوری ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ غیبت کب ختم ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ میں چند دن پہلے سے جو ایک موضوع کو لے کے آ رہا ہوں، اور آپ نے بھی اس سے پہلے بھی یقیناً دیگر علماء سے استفادہ کیا ہے کہ غیبت جو ہے وہ ہماری اپنی تیاری پہ موقوف ہے۔ جب بھی ہم تیار ہوں گے وہ ظہور فرمائیں گے۔ بہت بڑی شخصیت خواجہ نصیر الدین طوسی، بہت بڑے عالم بزرگوار جو علامہ ہلی کے بھی استاد تھے، اور عقائد پر ان کی جو کتاب ہے اس کتاب کی شیعہ سنی علماء نے جو ہے اس کی شروحات لکھی ہیں، بہت ہی اہم ترین کتاب ہماری عقائد میں وہ اس خواجہ نصیر الدین طوسی نے التجرید جو انہوں نے لکھی، اور اس کو پھر علامہ ہلی نے اپنے استاد کی کتاب کی شرح لکھی کشف المراد۔ وہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر پہنچتے ہیں تو وہ بے ساختہ لکھتے ہیں کہ الغیبۃ منا، اصل مولا کی غیبت کی وجہ ہم ہیں، ظہور بھی ہماری وجہ سے ہوگا۔ ہم غیبت کو یا ظہور کو نشانیوں میں نہ ڈھونڈیں، اپنے وجود کے اندر ڈھونڈیں، ہم کس حد تک تیار ہوئے ہیں، ہماری ملت مجموعی طور پر کس حد تک تیار ہوئی۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو یہ عادت ہے، تو وہاں
ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ فوراً ایسے لوگوں کی تکذیب کی جائے جو مولا کے ظہور کا دن معین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہے روایات کی روح سے کہ امام جو ہے وہ ایک ماہ رمضان کے بعد جو ماہ محرم آئے گا اس میں ظہور کریں گے، اور وہ ماہ رمضان ایسا ہوگا جس میں سورج گرہن اور چاند گرہن لگے گا، اور وہ ماہ رمضان ایسا ہوگا جس میں ایک آسمانی آواز آئے گی، یہ معلوم ہے ہمیں۔ لیکن اس ماہ رمضان سے پہلے سفیانی اور یمانی جو ہے وہ دنیا میں خروج کر چکے ہوں گے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ مولا کا جو دن ہے ظہور کا وہ روز عاشور ہے یا وہ جمعے کا دن ہے، لیکن کون سا روز عاشور، کون سا جمعے کا دن، کون سا ماہ رمضان، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو بس کسی کو یہ حق نہیں ہے، پانچویں امام نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ قائم کے ظہور کے لیے تاریخ معین کرے، اور اگر کوئی معین کرتا ہے اس کو جھٹلاؤ۔ حتیٰ آپ ان کی فضا میں ہیں، یہاں بعض اوقات آیات کرام کا نام لیا جاتا ہے کہ جی فلاں آیت اللہ نے یہ کہا تھا، چاہے اس نے کہا ہو۔ آیت اللہ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن وہ مرجع ہے فقہی امور میں، عقائد کے امور میں، مہدویت کے امور میں، باقی امور میں جو اس کے ماسٹر ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں، ان سے پوچھا جائے۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص فقیہ ہو اور فقہ کے اندر وہ واقعاً مرجع ہو، لیکن عقائد کے مسئلے میں وہ ایک عام مومن کی مانند اس کے عقیدے ہوں، چونکہ اس نے اس موضوع پہ کام نہیں کیا۔ ہمیشہ ہر موضوع کے ماہر کی طرف جو ہے وہ رجوع ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ آیات کرام کے دفاتر سے جو فقہ سے مربوط مسائل نہیں ہیں ان سے فتوے لیے جاتے ہیں، ان فتووں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ کسی فقیہ کے دفتر سے جو فتویٰ اگر فقہ کے امور میں ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، اس کی شرعی حیثیت ہے اور اس کے مقلدین پر وہ حجت بھی ہے۔ لیکن اگر عقائد کا مسئلہ ہے، کوئی تفسیر کا مسئلہ ہے، تو جو تفسیر کے عقائد کے ماسٹر ہیں، کوئی تاریخ کا مسئلہ ہے، جو تاریخ کے ماسٹر ہیں، جو علامہ ہیں اس موضوع میں، محقق ہیں، ان کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ جیسے ہم باقی امور میں ہر چیز کے بلاخر جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو مہدویت کے مسئلے میں کسی کو یہ حق نہیں ہے پیشین گوئی کا۔ اب یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمارے ائمہ بتا تو سکتے تھے، ظہور کا وقت مخفی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے اگر ہم معصومین کے جو جوابات ہیں ان کی طرف نگاہ ڈالیں تو واقعاً اس کی حکمت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ مثلا ایک معصوم نے اس کی تشریح یوں کی، فرمایا یہ تم پر لطف کیا اللہ نے کہ ظہور کا وقت معین نہیں کیا، کیونکہ اگر ظہور کا وقت معین ہو جاتا اور تم اس دن کے انتظار میں رہتے اور پھر وہی کام ہوتا جو موسیٰ کی قوم کے لیے، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر کتنے دنوں کے لیے بلایا؟ 30 دن کے لیے۔ قوم کو بتا کر یہی گئے نبی خدا کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، پھر اللہ نے آزمائش کے لیے، قوم کی آزمائش کے لیے 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ نتیجہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ مرتد ہو گئی، وہ دین سے ہی خارج ہو گئی۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ظہور کا وقت معین ہوتا اور بعد میں پروردگار اسی امت تشیع اہل ایمان کی آزمائش کی خاطر اس میں چند سال کا اضافہ کر دیتا، نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ بڑی تعداد میں تشیع علماء حتیٰ کہ وہ ہو سکتا ہے اس سے خارج ہو جاتے، وہ کہتے پتہ نہیں یہ کیسا مذہب ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے دوچار نہیں کیا۔ اور بعض ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ظہور کے لیے وقت معین ہوتا تو وہ جو پچھلی امتیں اور نسلیں شیعوں کی چلی آ رہی ہیں تو وہ تو پھر مایوس رہتی کہ ہمارے دور میں تو نہیں ہونا، اور لہٰذا جس طرح آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی وقت بھی ظہور ہو سکتا ہے اور ہم اپنے امام کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہم نے تیاری کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں، گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، تو یہ جو اچھے آثار تھے اس سے وہ نسلیں محروم ہو جاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں تو ہونا نہیں ہے، شاید وہ دنیا میں غرق ہو جاتے، شاید وہ گناہوں میں ڈوب جاتے۔ اور اس کے علاوہ
ہمارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ظہور کا وقت معین ہوتا تو پچھلی جو نسلیں ہماری شیعوں کی جن پر اتنا ظلم ہوا وہ امید کھو بیٹھتی، چونکہ اب اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو امید ظہور ہوتی ہے، جس سے دلوں کو تقویت ہوتی، دلوں کو استحکام ہوتا ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، ظہور کے لیے نہ ہمارے اماموں نے کوئی وقت معین کیا ہے اور نہ کسی کو یہ حق دیا ہے، اور اگر کوئی یہ وقت معین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو معصوم کا فرمان ہے کہ اسے جھٹلایا جائے، چاہے اس کا کوئی بھی مقام ہو۔